سنو آخر پہ آل بیت کی بات. فتاوی علماء بلادل یہ اس امام احمد بن حنبل کے مقلدین ہیں. ایک مسئلہ تو یہ کلیئر ہو گیا کہ غیر مقلد نہیں ہے. کون ہے؟ حنبلی. لکھتے ہیں مسئلہ ان سے پوچھا گیا حال یسمع النبی، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جب جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں یا نہیں؟ آج کل جھگڑا چلا ہوا ہے یا نہیں؟ آپ سنتے ہیں یا؟ جلدی بولو وقت بہت اوپر ہو گیا. سنتے ہیں یا نہیں؟ یہ سوال کس پر ہوا؟ مکہ مدینہ کے علماء پر. مکہ مدینہ کے علماء کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ اور آج کا یہ کوڈو ملا کیا کہتے ہیں؟ مماتیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. یہ سماع النبی نہیں مانتے. یہ میں کہتا ہوں پھر فراڈی نہ بن. وہاں پر بھی سبز پگڑی والوں کی انگلی پکڑ کے لیٹرینوں میں ڈیرا ڈال. وہ بھی بیچارے ادھر کعبۃ اللہ میں جماعت ہے، مسجد نبوی میں جماعت ہے، اور یہ سبز پٹکی والی کمپنی یہ ساری کی ساری بات روم اور لیٹرینوں میں. اور مکے میں لیٹرینیں بھی بنی ہیں ابو جہل کے گھر. جہاں ابو جہل کا گھر تھا اس پہ لیٹرینیں ہیں. تجھے سارے بڑے بڑے ٹوکرے والی پگڑی اور ہاں بڑے بڑے صوفی، کوئی سبز کوئی کچھ کالا کچھ. ہم مسجد نبوی میں تھے، ایک لطیفہ آ گیا. مسجد نبوی میں تھے، سامنے بیٹھے تھے، اوپر سامنے لکھا ہے باب عمر. باب عمر تو شیعہ وہاں سے نہیں گزرتا، ٹولے آتے ہیں سیڈ سے. تو میں نے ساتھیوں کو کہا آؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضرت عمر جس راستے سے چلے شیطان. میں نے کہا آج تو کام اور ہو گیا. حضرت عمر کا جس دروازے پہ نام لکھا ہو، جس باب پہ باب عمر ہو، شیطان اس راستے سے بھی گزر سکتا نہیں. اچھا خیر، کعبۃ اللہ کے امام ادھر، یہ ابو جہل کے گھر ہیں سارے کے سارے. تو میں کہتا ہوں ان للڑوں کو تم بھی ان کی میٹنگ میں شریک ہو جایا کرو. اب یہ میرے پاس ہے فتاوی علماء بلاد حرام، اس کا صفحہ 456 ہے. سوال ہوا، آگے جواب سننا. کہتے ہیں الاصل ان الاموات عموماً لا یسمعون. الاصل قانون یہ ہے، ضابطہ یہ ہے، قانون یہ ہے کہ مرنے کے بعد کوئی نہیں سنتا نداء الاحیاء من بنی آدم. زندوں کی آواز کوئی بھی بنی آدم سے، نبی غیر نبی کوئی بھی نہیں سنتا. ان سے پوچھا گیا جی دلیل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ سلام نہیں سنتے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ فرماتی ہیں قال اللہ ما انت بمسمع من فی القبور. ما انت، اللہ نے فرمایا کہ جو بھی قبر میں گیا وہ سنتا نہیں. ما انت بمسمع من فی القبور. آگے حدیث لایا، اور حدیث بھی لایا کس سے؟ حضرت حسین سے. کس سے؟ حضرت. ہمارا موضوع کیا؟ عقیدہ اہل بیت اطہار. کہ اہل بیت کا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت حسین سے. اور کہتے ہیں ان علی. یہ علی وہ ہے جس کا نام ہے زین العابدین. ان علی زین العابدین، یہ علی ہے. ان علی بن الحسین بن علی. حسین سے، اور حسین نے کس سے؟ علی سے. دو علی آگے ہیں، ایک حسین کا بیٹا علی اور ایک حضرت حسین کا ابا علی. اب میں دیکھتا ہوں جس روایت میں دو علی کھڑے ہیں، جو بے ایمان اس کو بھی نہ مانے وہ حسینی ہوگا یا بے چینی ہوگا. دو علی آگے، درمیان میں حضرت حسین، اور یہی روایت حضرت حسن سے بھی ہے. فرماتی انہ رأى رجلا لما ثبت عن علی بن الحسین بن علی انہ رأى رجلا. اس نے ایک آدمی کو دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اس وقت حجرہ میں تھی، باقی دیواریں نہیں تھی. تو حجرہ میں ام المومنین کے حجرہ
کہ کوئی اینٹ گر گئی یا درمیان سے ایک فرجہ اور سوراخ ہو گیا، ایک آدمی آیا اس سوراخ پہ کھڑا ہوا۔ یہ سوراخ کس میں تھا؟ حجرہ میں، اور قبر مبارک حجرہ میں تھی، ام المومنین کے حجرہ میں سوراخ تھا، وہ اس باری اور سوراخ پہ کھڑا ہو گیا، اور وہاں فَيَدْخُلُ فِيهَا فَيَدْعُو، یہ دو قسم کی روایتیں آ رہی ہیں۔ تو وہاں علی ابن الحسین، حضرت حسین کا بیٹا علی، اہل بیت اطہار نسبی میں سے حضرت زین العابدین، اس نے بلا لیا اور فرمایا ادھر آ، ادھر میرے نانے کی قبر پہ کیوں گیا تھا؟ ان کو شک پڑ گیا کہ یہ کہیں نانے سے تو نہیں مانگ رہا تھا جس طرح آج کل قبروں سے مانگا جاتا ہے۔ پوچھا کیوں گیا ہے ادھر؟ اس نے کہا جی میں نے درود پڑھا ہے۔ اس نے کہا درود پڑھا ہے کہ ادھر گیا کیوں ہے؟ درود تو جہاں سے بھی پڑھ سکتا تھا، وہاں کیوں گیا؟ اس سوراخ فرجہ پہ کیوں گیا ہے؟ دیکھا اہل بیت کیا کہتی ہے؟ جہاں تو ہر بھنگی چرسی ملنگ اس کو دفن کیا نا تو دوسرے دن پوجا شروع ہو گئی، اوپر پھول پوجا، اور پورا بچوں کا ڈپو بھی اسی قبر میں ہے۔ کوئی بچے مانگ رہا ہے، کوئی روزی مانگ رہا ہے، کوئی بارش مانگ رہا ہے، کوئی سارا کچھ مانگ رہا ہے۔ اور جہاں اہل بیت اطہار ہیں وہاں آدمی درود پڑھنے جاتا ہے، اس کو پوچھتے ہیں ادھر آئے کیوں گیا تھا میرے نانے کی قبر پہ؟ آج ہم اگر کہیں قبر والوں سے نہ مانگو تو ہم کہتے ہیں وہابی مماتی، ان کی ذرا سن۔ خیر اس نے کہا جی میں نے درود پڑھا۔ قالا، فرمایا ٹھہر میں تجھے وہ حدیث سناؤں جو میں نے اپنے ابا حسین سے سنی، میرے ابا حسین نے اپنے ابا علی سے سنی، تے حضرت علی نے اپنے محبوب نبی سے سنی، وہ حدیث میں سناؤں۔ اور کہتے ہیں الا احدثکم حدیثا سمعتہ عن جدی من ابی عن جدی الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال، اللہ کے محبوب نے فرمایا لا تتخذوا قبری عیدا، لا تتخذوا قبری عیدا، لوگو میری قبر پہ میلہ مت لگانا، جمگھٹا نہ بنانا، اور میری قبر پہ قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا، عید کی طرح جمگھٹے مت بننا۔ لا تجعلوا قبری عیدا بلا بیوتکم قبورا، اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا، میری قبر کو عید نہ بنانا، گھروں کو قبرستان نہ بنانا۔ کیا مانا؟ سارے محدثین، امام طیبی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، عمدۃ القاری میں علامہ عینی، فتح الباری میں علامہ ابن حجر عسقلانی، سب محدثین نے اور معارف السنن میں صاف مسئلہ لکھا ہے کہ اس کا کیا معنی ہے؟ گھروں کو قبریں نہ بنانا۔ فرماتے ہیں لِأَنَّ الْقُبُورَ مَسَاكِنُ الْمَوْتَى، اس لیے کہ قبروں میں مردے ہوتے ہیں، بل موتا لا یصلون فی قبورہم، اور قبروں والے مردے قبروں میں نمازیں نہیں پڑھتے۔ اگر تم نے گھروں میں نمازیں نہ پڑھی تو تمہاری قبر بھی مثل گھر بھی مثل قبر کے بن جائے گا۔ یہ کیا پڑھتے ہیں؟ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون لأن القبور مساکن الموتى بل موتى لا یصلون فی قبورہم، قبریں مردوں کے رہنے کی جگہ ہیں اور مردے قبروں میں نماز پڑھتے۔ یہ تو کہتے ہیں تھوڑی تھوڑی وقت ہوگی اوپر، اسی حدیث سے انشاءاللہ آئندہ جمعہ شروع کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔